اور میرے عزیز بزرگوں، 7 جنوری سے 8 جنوری ہو گئی ہے آج الحمدللہ، اور اہل حدیث یوتھ فورس سٹی گجرانوالہ کے زیر اہتمام یہ سیرت تاجدار انبیاء کانفرنس الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں شیر پنجاب، شیر اہل حدیث محترم جناب حافظ محمد یوسف پسروی صاحب کو کہ وہ خطاب کریں، اور خطاب کے بعد الحمدللہ یہاں پر دعا ہوگی، سب افراد جو ہیں وہ شرکت فرما کر جائیں۔ دعوت دیتا ہوں حافظ محمد یوسف پسروی صاحب کو۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، شیر پاکستان، زندہ باد، شیر پاکستان، زندہ باد۔ نعرہ تکبیر، حافظ محمد یوسف پسروی صاحب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات، تساں احباب نے میرے تو قبل بہت سارے علماء کرام خطباء اعظام دے خطابات نو سماعت فرمائے، اور اج دی ایک کانفرنس سیرت تاجدار انبیاء دے نام نہ جس کا انعقاد کیتا جاندا ہے، اور اس کانفرنس دے انتظام کرنے والے اہل حدیث یوتھ فورس دے نوجوان حضرت حافظ مقصود صاحب، میرے بھائی عبد القیوم صاحب اور انہاں دے رفقاء، اللہ سب دیاں محنتاں اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے، اور جڑے احباب دور دراز دا سفر طے کر کے اس کانفرنس کے اندر شریک ہوئے، اللہ سب دا آنا سب نو دنیا آخرت دیا نعمتاں نال مالا مال فرمائے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، فرمایا میرے محبوب کائنات دے لوگاں نو کہہ دیو اگر تسی چاہندے ہو سانو اللہ دا قرب مل جائے، اگر تسی چاہندے ہو کہ جنت دا دخول مل جائے، اگر تسی چاہندے ہو نبی دے ہاتھ چو حوض کوثر دا جام مل جائے، اگر تسی چاہندے ہو جنت دے بویاں تے فرشتیاں دا سلام مل جائے، اگر تسی چاہندے ہو نبی دی شفاعت دے حقدار بن جائی، اگر تسی چاہندے ہو نبی دے جنڈے لوائے الحمد تھلے جگہ مل جائے، پھر دی کی شرط فاتبعونی، تسی میری اتباع کر لو۔ اور نبی علیہ السلام دی اتباع فرما برداری کیوں کرنی ہے؟ نبی دی ہر گل نو اللہ نے اپنی شریعت اپنا دین آکھیا ہے۔ کائنات دی اندر کسے مولوی دی بات دین نہیں، کسے امام دی بات دین نہیں، کسے پیر دی بات دین نہیں۔ مولوی پیر امام دی بات تاں دین بنے گی او دے تے مدینے والے مصطفیٰ دی مہر ہوئے گی۔ اس وقت تک کسے مولوی پیر دی امام دی بات دین نہیں بن سکتی۔ نبی علیہ السلام دی ہر بات دین، اور اللہ نے آپ کے بارے دے اندر اس بات نو بیان فرمایا
اور اہل حدیث کا عقیدہ، اہل حدیث کا منہج، اہل حدیث کی دعوت، اہل حدیث کا پیغام نوٹ کرو۔ میرے دوستو، بزرگوں، ہر خطیب، میری جماعت کا ہر طالب علم ادا عقیدہ کی ہے۔ عقیدہ یہ کہ کائنات کے اندر دین ہوئی جڑا پیغمبر دی زبان نبوت چو نکل چکے ہے، باقی کسی دی زبان چو نکلن والی بات دین نہیں۔ صحیح مسلم دی روایت ہے، کتاب الایمان، میرے پیغمبر دے صحابی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اسی نبی علیہ السلام کو بیٹھے ہاں، ایک سفید پوش نوجوان آیا، انہیں سفید رنگ دے کپڑے پائے نے، صحابہ نو پھلانگتا ہویا میرے پیغمبر کو آ کے دو سانوں ہو کے بیٹھ جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام دے گوڈے دے نال اپنا گوڈا لا لیندا ہے، اتحیات دی حالت دے اندر بیٹھے، سوالاں دی بشار شروع کر دیندا ہے، آندا جی اسلام کی چیز ہے؟ آپ نے اسلام دی تشریح کی تھی، آندا صدقہ۔ پھر پوچھنا ایمان کی چیز ہے؟ آپ نے ایمان دی تشریح کی تھی، یہ کو کہندا ہے صدقہ۔ صحابہ کہندے نے جدوں یہ سوال کردا ہے اسی کہنے انہوں آؤندا جاندا کچھ نہیں، جدوں یہ تصدیق کردا ہے پھر سانو پتا چلیا سوال کرنے والا پہلے بھی جاندا ہے۔ تیسرا سوال کردا ہے احسان کی چیز ہے؟ نبی علیہ السلام نے احسان دی تشریح کی تھی، آندا صدقہ۔ پھر چوتھا سوال کردا ہے جی قیامت کدوں آئے گی؟ نبی علیہ السلام نے قیامت دے بارے کی کیا ہے؟ فرمایا نہ سوال کرنے والے نو پتا ہے قیامت کدوں ہونی ہے، جدے کو سوال ہو رہا ہے پتا اینو بھی کوئی نہیں قیامت کدوں ہونی ہے۔ پھر اگوں پنجواں سوال کرتا ہے قیامت دیا نشانیاں کی نے؟ تو نبی علیہ السلام نے نشانیاں دسیاں، یہ اٹھ کے چلا گیا ہے، آندا صدقتا، اٹھ کے چلا گیا ہے، مسجد نبوی دے باہر گیٹ دے قریب پہنچے ہے کہ صحابہ نو آقا فرماندے نے سائل نو دوبارہ بلا کے لیاؤ۔ صحابہ مگر دوڑے، یہ گیٹ کراس کر کے باہر ہو گیا، جدو باہر ہویا تو اگوں یہ بندہ نظر نہیں آیا، صحابہ دے مگر باہر گئے تو اگوں بندہ غائب ہو گیا، سجے کھبے ویکھ کے بندہ نظر نہیں آیا، صحابہ کی آندے اللہ رسولوں تے بندہ ہی غائب ہو گیا، وہ پتہ ہی نہیں چلیا، جدوں نے دروازہ کراس کیتا کوئی نظر نہیں آیا۔ آپ نے فرمایا جانتے ہو کون سی؟ اللہ رسول نہیں، فرمایا ذاک جبریل۔ ستے ہی جاگ دے ہو، بولو ہاتھ چکو ہاں جڑے ستے نے، جاگ نہیں دے۔ ذاک جبریل اتاکم لیعلمکم دینکم، فرمایا جبریل سن، میرے صحابیو جبریل کیوں آئے؟ اتاکم لیعلمکم دینکم، یہ جبریل تھوڑے کول اس وجہ تو آیا ہے لیعلمکم دینکم، تھانوں تھوڑا دین سکھان واسطے آیا ہے۔ ہن جبریل اپنی مرضی نال نہیں آوندا، جبریل آوندا ہے تے اللہ دی مرضی نال آوندا ہے، اپنی مرضی نال، بولو اپنی مرضی نال نہیں آوندا، اللہ دی مرضی نال آوندا۔ جبریل آیا بھی اللہ دی مرضی نال، آیا بھی مسجد نبوی دے اندر ہے، آیا بھی صحابہ دے وچ، آیا بھی بشریت دا لبادہ اوڑ کے وے، آیا بھی عربی بولتا ہے، انہوں پنجابی نہیں آتی، آیا مسجد نبوی دے اندر ہے، آیا عربی بولتا ہے، اور انہوں پتا سی اسلام ہے وے، ایمان ہے وے، احسان ہے وے، قیامت دیا نشانیاں ہے نے، اللہ پاک نے آسمان تو دس کے کلے ہے، یہ وہی لے کے آسمان تو آئے، لیکن اس جبریل نے آ کے جدو انہوں پتا سی، پھر صحابہ دے سامنے کھلو کے، نبی دے کول کھلو کے ڈائریکٹ بیان کیوں نہیں کیتا؟ ڈائریکٹ کیوں نہیں صحابہ نو دسیا؟ پوچھو علماء کرام سے، مفتیان اعظام سے، خطباء اعظام سے پوچھو، جبریل نے ڈائریکٹ بیان کیوں نہیں کیتا؟ جبریل دا عقیدہ ہے کہ جیڑی بات میں ڈائریکٹ بیان کرانگا وہ میں آسمان تو وہی لے کے آیا، وہ میری بات دین تے شریعت نہیں کہلوائے گی جب تک میری بات زبان نبوت نہ اٹیچ ہو کے نہیں جائے گی۔ جبریل کی بات اس وقت تک دین نہیں بن سکتی جب تک وہ تصدیق آمینہ دا لال نہ کرے
میں کسی مولوی پیر امام کی بات نو دین کیویں مننا جدی تصدیق زبان نبوت نہ کرے؟ اور اے مسلک اہل حدیث ہے، دین ہوئی ہے جڑا آقا دی زبان نبوت چوں نکلیا ہے، شریعت ہوئی ہے جڑی آپ دے سینے اطہر تے نازل ہوئی ہے۔ اس واسطے اللہ نے قسم اٹھا کے کیا ہے، فرمایا والنجم اذا ہوا، پھر کہہ دے سونیا مینوں ٹوٹے ہوئے تارے دی قسم، اللہ قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں والنجم اذا ہوا، مینوں اس ٹوٹے ہوئے تارے دی قسم، تارا آسمان تے ٹوٹ گیا نا تے لمبی ساری ایک لکیر پیندی ہے، اس تارے دی ٹوٹے ہوئے تارے دی رب قسم چک رہے ہیں۔ کیوں چک رہے ہیں؟ فرمایا ما ضل صاحبکم وما غوا، فرمایا تسی گمراہ نہیں ہوو گے، صاحبکم جڑا تھوڑا صاحب، تھوڑا ہادی، تھوڑا مرشد، تھوڑا رہبر، تھوڑا رہنما، تھوڑا مطاع، فرمایا جدو تسی او دے پیچھے لگو گے، او دی گل منو گے، اللہ قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں تسی گمراہ نہیں ہوو گے۔ کیوں نہیں گمراہ ہوو گے؟ وما ينطق عن الهوى، او دے گل منیا اس واسطے گمراہ نہیں ہونا کہ میرا نبی اپنی مرضی نال بولدا ہی نہیں، جدو بولدا ہے میری مرضی نال بولدا ہے، ان هو الا وحی جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مرضی نہ نہیں بولدے، جو بھی آپ دی زبان دے وچوں نکلدا ہے اس حق تے سچ پاک لا شک ہے۔ 1.25 لاکھ پیغمبر وچوں رب وکری شان عطائی، ہر لفظ شریعت بنیا جدو سونے نے زبان ہلائی۔ اجے او پچھلا محلہ نہیں بولدا، اگوں کوئی بول دے۔ 1.25 لاکھ پیغمبر وچوں رب وکری شان عطائی، ہر لفظ شریعت بنیا جدو سونے نے زبان ہلائی۔ ساڈا پیر جدو میرا پیر جدو بھی بولے توحید دے موتی رولے، سونا گل ادو سی کردا جدو ہوندا سی حکم الہی۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی میرے پیغمبر دی اتباع کرنی ہے، آقا دی فرما برداری کرنی ہے۔ آئیے جدو نبی دی حدیث آ جائے پھر اے نہیں کہنا کہ میرے امام دا قول ہے وے، حدیث اپنی جگہ تے وے، یہ حدیث میں اس واسطے نہیں مندا میری عقل دے خلاف ہے، یہ حدیث میں اس واسطے نہیں مندا کہ میرے امام دے قول دے خلاف ہے، یہ حدیث اس واسطے نہیں مندا میرے امام دے فتوے دے خلاف ہے، یہ حدیث میں اس واسطے نہیں مندا میرے امام دی قیاس اور رائے دے خلاف ہے۔ یہ دی مثال بھی لے لو، حدیبیہ دا مقام، یہ واقعہ تسا سنے ہے، 1400 صحابہ دا لشکر پہنچی ہے تے مکے والے اگوں یہ بات کہی ہے کہ ایسا بیت اللہ دا طواف نہیں کرن دینا، سوا مروہ دیا سائیاں نہیں کرن دینی، وہ بیت اللہ کہ جدے بارے دے اندر کچھ لوگ پھونکدے نے، زبانہ کھول دے نے، اسی کعبۃ اللہ تے حملہ کرنا ہے، اسی مکے تے حملہ کرنا ہے، مدینے دے بارے دے اندر بکواس کر دے نے۔ میں یہ بات بار آور کرانا چاہنا، اہل حدیث یوتھ فورس دے نوجوانوں نے اگے بات تسا احباب دے سامنے پیش کی دی ہے، اور مرکزی جمعیت اہل حدیث دے علماء خطبا، میری جماعت کا ایک کارکن، میری جماعت کا ایک خطیب اس بات کا اعلان پہ بانگے دوہل کردا ہے، یاد رکھو مکہ ساڈی جان ہے، مدینہ ساڈا ایمان ہے۔ جیڑا انسان مکے اور مدینے وال نگاہ اٹھائے گا وہ دی اکھ نو کر دیتا جائے گا۔ یہ یزدانی شہید دے روحانی فرزند زندہ نے، علامہ احسان دے روحانی فرزند زندہ نے، ساجد میر صاحب دے روحانی فرزند زندہ نے۔ انشاءاللہ گلی گلی، نگر نگر، بستی بستی، کوچا کوچا، شہر شہر، چوکا چرستیاں کے اندر اس بات کا اعلان کرتے رہاں گے، لوگوں سن لو، جس انسان نے مکے مدینے وال گہری نگاہ کر کے دیکھیا
اسی انہاں کنجراں دے سر من دیاں گے، انہاں دلیاں نو گدر چ تن دیاں گے انشاءاللہ۔ اور جنہاں نو مکے مدینے نہ پیار ہے جواب ہو دین، جنہاں نو پیار نہیں وہ چپ کر جان، جواب ہو دین جنہاں نو مکے مدینے نہ پیار ہے۔ اچھی اچھی حرمت حرمین پر جنہ دا حرمین تے یقین ہے ایمان ہے وہی بولیا جے ہاتھ چوکے حرمت حرمین پر، اور اہل حدیث یوتھ فورس کا ساتھ دیو گے انشاءاللہ، مرکزی جمعیت اہل حدیث کا ساتھ دیو گے انشاءاللہ تعالی۔ اہل حدیث اس بات کا عزم دل جزم کر چکے ہیں اور بے بانگے دہل میں بات کہہ رہے ہیں اس کانفرنس کے اندر، مکہ مدینہ انشاءاللہ تعالی ساڈا ایمان ہے، اسی اپنے خون کا ایک ایک قطرہ بہانا مکے اور مدینے کی حرمت واسطے اپنا ایمان سمجھنے ہیں اور انشاءاللہ تعالی جنت کا پیغام سمجھنے ہیں انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، شیر پاکستان احمد محمد یوسف پسروڑی صاحب، شیر پاکستان احمد محمد یوسف پسروڑی صاحب۔ مشرکین مکہ نے کیا اسی تھانوں بیت اللہ دا طواف نہیں کرن دینا، صفا مروہ دیاں سائیاں نہیں کرن دینی۔ آقا فرماندے نے عمر جاؤ یار انہاں نو سمجھا جا کے۔ حضرت عمر آندے نے جی میری جذباتی طبیعت ہے، ایویں کہ بندے نے تاں ٹھاں گل کیتی بندہ ٹپا دیاں گا، تو تسی اس طرح کرو حضرت عثمان نو بھیجو، حلیم الطبع انسان ہے۔ حضرت عثمان نو بھیجیا، افواہ پھیل گئی، عثمان نو شہید کر دیتا گیا۔ جگاں دے پیر فرماندے نے آؤ میرے ہاتھ تے بیعت کرو۔ حدیبیہ تو مکہ 40 کلومیٹر ہے، میرے پیغمبر نو علم غیب سی عثمان زندہ ہے، پھر بیعت کیوں لئی؟ میرے پیغمبر نو پتا سی عثمان زندہ ہے، پھر بیعت کیوں لئی؟ آقا نو اس بات دا علم نہیں کہ عثمان زندہ نے یا شہید کر دیتے گئے نے۔ آقا علیہ السلام نے بیعت لئی ہے، عرشاں تو آواز آئی میرے محبوب جی انہاں بیعت تیرے ہاتھ تے نہیں کیتی، میں عرشاں دے رب دے ہاتھ تے کیتی ہے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ ادھروں بیعت ہوندی ہے مکے چ پتہ لگ جاندا ہے مشرک ڈرپوک بھی ہوندا ہے، مشرک چلاک بھی ہوندا ہے۔ اونچی بولو مشرک ڈرپوک بھی ہوندا ہے تے چلاک بھی ہوندا ہے۔ مشرکاں نو پتہ لگ گیا ہے انہاں مرن تے بیعت کر لئی ہے، جنہاں بیعت کر لئی ہے انہاں مرن تو بعد نہیں آنا۔ انہاں نے اپنا سہیل نامی آدمی بھیجیا ہے، فرمایا جا صلح کر کے آ۔ سہیل آوندا ہے، آقا فرماندے نے دس تیریاں شرائط کی نے؟ صدقے جاواں اس ہستی تو کہنا دے چاہیے سی نا ساڈیاں ہے شرطاں نے، صلح دا پیغام تو لے گیا ہے، لیکن آقا اینے امن پسند، آپ نے فرمایا تیریاں شرائط کی نے؟ آندا جی پہلی شرط ہے تو واپس جاؤ اگلے سال پھر آؤ۔ آقا فرماندے نے ٹھیک ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں یہ شرط جدو آقا نے فرمایا نا ٹھیک ہے بھی یہی واپس جانے اگلے سال پھر آواں، حضرت عمر آندے نے یہ بات میری عقل دے خلاف سی۔ ہن بعض لوگ آندے نے نا یہ حدیث میری عقل کے خلاف ہے میں نہیں مانتا۔ حضرت عمر آندے نے یہ شرط میری عقل دے خلاف سی۔ ہاں دوسری بات، دوسری شرط کی ہے؟ آندا ہی ساڈا بندہ تھوڑے ہل ٹر گیا نا تو ہاں واپس دینا، تے جے تھوڑا ساڈے ہل آ گیا ہاں واپس وہ بولو۔ آقا فرماندے نے ٹھیک ہے۔ حضرت عمر آندے نے اس تو بھی اگے شرائط طے ہوئی، نبی علیہ السلام نے سائن کیتے دستخط، انہوں فرمایا تم ہی سائن کر۔ انہیں جدو صلح نامہ پڑھیا نا
تے اتنے لکھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ آندا جی میں سین نہیں کرنے. فرمایا کیوں؟ ساریاں تیریاں منیاں نے اپنی منوائی کوئی نہیں تے سین تو کیوں نہیں کر؟ آندا جی اتنے محمد رسول اللہ لکھا تے جے تھانوں رسول اللہ من لئیے گل سننے والی جے لتبانا پھر سانو تھوڑی اتباع کرنی پائے گی. مشرک نو پتہ ہے کہ اینو رسول اللہ من لیا یہ پیچھے چلنا پینا ہے، لیکن مسلمان نو نہیں پتا یہ رسول اللہ بھی منی جانا ہے، نبی دی مخالفت بھی کری جانا ہے. رسول اللہ بھی منی جانا ہے، نبی دی حدیث دی مخالفت کری جانا ہے. رسول اللہ منی جانا ہے، پیغمبر دی حدیث کے مقابلے چ اماماں دے قول پیش کری جانا. رسول اللہ منی جانا ہے، حدیث چھڈ کے اپنی خواہشات اپنی قیاس اور رائے نو منی جانا. لیکن اینو پتہ ہے کہ ہن جنہیں نبی نو رسول اللہ منیا انہیں پیغمبر دی بات منی ہے، جنہیں نبی دی بات نہیں منی پیغمبر دی اتباع نہیں کیتی انہیں رسول اللہ نہیں منیا. آقا فرماندے نے علی اتوں مٹا دیو. محمد رسول حضرت علی آندے نے میرا ہاتھ کٹیا جا سکتا میں نہیں مٹا سکتا. آپ نے اتنے پھڑ کے لکیر پھیری، دستخط ہو گئے، صلح ہو گئی. یہ کو بند کر دو. صلح ہو گئی. جدو صلح ہو جاندی ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے سیدھے ابو بکر دے خیمے چ. ابو بکر کو صلح دی سمجھ آئی ہے. فرمایا کی ہوا یار ساریاں انہاں دیاں منیاں نے اپنی منوائی کوئی نہیں تے چل جا آدرا دونوں جنے رل کے اللہ دے نبی نال گل تے کری. ابو بکر آندے نے میں گل نہیں کرنی بھائی تو آپ ہی جا کے کر لے. فرمایا کیوں؟ فرمایا ہوا رسول اللہ. کیوں گل نہیں کرنی؟ وہ اللہ دے رسول نے اللہ دے بھائی تو آپ گل. حضرت عمر سیدھے اٹھے نبی پاک دے خیمے. ہاں عمر کیویں ہوئے؟ فرمایا جی اسی حق تے ہاں. جی عمر حق تے ہاں تے کافر باطل تے نے. اللہ رسول انہاں نال ہی لڑدے مر جائیے تے پھر کتے جاویں؟ فرمایا جنت چ. او کتے جان گے؟ جہنم چ. تے پھر اللہ رسول ایڈی لکھ کے صلح کرن دی لوڑ کادی سی؟ آقا فرماندے نے عمر انی رسول اللہ. عمر آندے نے ادھر ہونا انی رسول اللہ. ابو بکر کو گیا ہوا رسول اللہ تے نال آقا فرماندے نے عمر کان کھول کے سن لے یہ صلح میں اپنی مرضی نہ نہیں کیتی میں عرش والے دی مرضی نہ کیتی ہے. حضرت عمر کہندے نے جدو جگاں دے پیر نے بات ارشاد فرمائی میرے پیراں تھلے زمین نکل جاندی ہے. میں کیا عمر تو بہت بڑا گناہ کر بیٹھے کہ نبی دی حدیث کے مقابلے دے اندر اپنی قیاس اور رائے نو پیش کیتا ہی. عمر بہت بڑا گناہ کیتا ہے. حضرت عمر آندے نے پوری زندگی بڑیاں بڑیاں جنگاں دے اندر میں حصہ لیا، میں بڑیاں بڑیاں نیکیاں کیتیاں. اللہ میرا حدیبیہ والا گناہ معاف کر دے جڑی میں نبی دی حدیث کے مقابلے دے اندر اپنی قیاس اور رائے نو پیش کیتا سی. میرے دوستو یہی مسلک اہل حدیث ہے. اگر نبی دی حدیث کے مقابلے دے اندر عمر دی قیاس اور رائے دا مول کوئی نہیں، میں کسی مولوی پیر امام دی قیاس اور رائے دا مول کنے پہن دیا؟ اے مسلک اہل حدیث. جتھے نبی دی حدیث آ جائے عمر دا فتوا نہیں چلتا، عمر دی قیاس اور رائے نہیں چلتی. یہی مسلک اہل حدیث ہے. پھر نبی دی حدیث کے مقابلے کسی مولوی دا فتوا بھی اور بولو. حضرت عمر نے فیصلہ دیتا ہے پاگل عورت نے بدکاری کر لی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی فرمان لگے لے جاؤ انہوں رجم کر دیو. صحابہ مدینے تو باہر لے گئے اس عورت نو رجم لگے نے کرن تے حضرت علی اونٹ پہ چار دے. حضرت علی کہنے لگے کی لگے ہو کرن؟ اے جی عورت نو رجم. فرمایا تے پاگل ہے. اے جی امیر المومنین نے فتوا دیتا ہے. فرمایا امیر المومنین نو نبی دی حدیث کا علم نہیں. آقا نے فرمایا سی رفع القلم عن الثلاث الصبی حتی یبلغ النائم حتی یستيقظ ہائے المجنون حتی یفیق
نبی علیہ السلام نے فرمایا سی تینوں بندیاں تو اللہ نے قلم نو چک لیا. بچہ گناہ کرے وہ حد قائم نہیں ہوندی اتوں تک کہ بالغ ہو جائے. ستے بندے کو گناہ خواب کے اندر کنے گناہ ہوندے نے. ایک بندہ اٹھ کے خواب سنائے انہوں بندہ لمیا پالے تے تو خواب چ لگا رہے وہ بول دے نہیں. ستے بندے تے حد قائم نہیں اتوں تک کہ بیدار ہو جائے. حضرت علی نے جا کے حدیث سنائی. حضرت عمر نو کہن لگے المجنون حتی یفیق پاگل بندے تے حد قائم نہیں. عمر میرے نبی دی حدیث ہے تسی کون ہو فتوا دین والے. حضرت عمر نے حدیث سنی فرمایا اللہ اکبر لولا علی اللہ ہلاک عمر. اگر اج علی نہ ہوندا عمر ہلاک ہو گیا سی. حضرت عمر نے اپنا فتوا واپس لیا ہے. کیوں واپس لیا ہے؟ انما کان قول المؤمنین پھر کہہ دیو انما کان قول المؤمنین. جدوں آپ پیچھے گلا کرتے ہیں پہ کی ہے یار شور بند کرو کی کر دیو تسی اپنی تقریر شروع کی. انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ان يحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون. حضرت عمر نے اپنا فتویٰ واپس لیا. حدیث آئی ایک حضرت عثمان نے بھی فیصلہ دیتا ہے. عورت لے گئی اس عورت نے 6 مہینے تو بعد بچے نو جنم دیتا. لوگوں سن لو اگے حدیث اور قرآن دی بات سن لو. فرمایا بچہ رکھ لو اس عورت نو رجم کر دیو. صحابہ اس بی بی نو لے کے مدینے چوں نکل رہے ہیں اگوں حضرت علی آ رہے ہیں. فرمایا نو کتنے لے کے جا رہے ہیں؟ جی میں 6 مہینے تو بعد بچے نو جنم دیتا ہے رجم کرنے واسطے لے جا. فرمایا کنے فیصلہ دیتا ہے؟ جی حضرت عثمان نے. فرمایا واپس آؤ. حضرت عثمان نو کہنے لگے حضرت علی اللہ دے قرآن دا علم نہیں؟ قرآن نے کیا حملہ و فصالہ ثلاثون شہرا حمل اور دودھ پلان کی مدت 30 مہینے میں حولین کاملین. حضرت علی نو کیا 24 مہینے وچوں کر دیو دودھ پلان دے باقی 6 مہینے رہنے دیو 6 مہینے حمل دے نے. حضرت عثمان نے جدو اینی گل کہی حضرت عثمان نے اٹھ کے حضرت علی کا متھا چومیا. فرمان لگے لولا علی لہلک عثمان. اٹھائیے المنتظم فی طریق الملوک والامم. حضرت عثمان نے اپنا فتوا واپس لیا. جدو قرآن کی آیت آئی عثمان کا فتوا نہیں چل سکتا. جدو حدیث آئی عمر کا فتوا نہیں چل سکتا. اور اج دے دور حدیث آ جائے ٹھیک ہے قرآن حدیث اٹھائیے اصول کرخی کتاب فقہ دی کتاب قانون قاعدہ درس مدارس پڑھائی جاتی ہے. طلباء موجود نے علماء بھی موجود. قرآن حدیث کے مقابلے کے اندر امام دا قول آ جائے قول نہ چھڈو قرآن حدیث چھڑ دیو. میں کہا چلو امام ابو حنیفہ دی عدالت ہی لے چلنے. جس امام صاحب دے قول دا رولا پیا انہوں دی عدالت ٹر چل کہ امام صاحب اس بارے کی فرماندے. اٹھائیے کتاب شاہ ولی اللہ محدث دہلوی دی حنفیہ دے بہت بڑے امام کتاب عقد الجید. عقد میں نے ہار جیت میں نے گلا مضاف مضاف ہے عورتیں گلے چال پہن دیا. عقد الجید شاہ ولی اللہ محدث دہلوی دی کتاب مطبوع تہران کی چھپی صفحہ نمبر 53. حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ انہوں نے کول انہوں دا شاگرد آیا مقتدی. انہیں آن کے سوال کیتا امام صاحب دے جواب تے غور کرو دے سوال تے غور کرو. سوال کی کیتا اذا قلت قولا یخالفہ کتاب اللہ. امام صاحب ایک پاسے تھوڑا قول ہوئے دوجے پاسے قرآن دی آیت ہوئے. تھوڑا قول قرآن دی آیت نہ ٹکراندا ہوئے. تھوڑا قول بنیے قرآن بنیے.
ہائے ہائے ہائے، جتھے امام ابو حنیفہ لیٹے اللہ دی قبر تے کروڑا رحمت نازل فرما. ساڈے نال زیادہ امامہ دا ادب کوئی نہیں کرتا. امام صاحب فرمان لگے، فرمایا اترکو قولی بکتاب اللہ، فرمایا پوچھن والیا میرا قول چھڑ دے قرآن من لے. قول چھڑ دے قرآن، اور اچھی بولو بھابیو قول چھڑ دے قرآن. یہ کنے کیا ہے؟ یاد کر لو، حوالہ یاد کر لو. اگر شاہ ولی اللہ کی کتاب نہ ہوئے، صفحہ 53 نہ ہوئے، مطبوع تہران کی چھوی نہ ہوئے، میں اج تو بعد مسلک چھڑ دیاں گا، اسٹیج چھڑ دیاں گا، مصلا چھڑ دیاں گا. اگر امام صاحب کی حوالہ موجود ہوئے تو میرے بھائی پھر غور کر، امام ابو حنیفہ دی اہل حدیث لگتا پیا. فرمایا میرا قول چھڑ دیو، قرآن مان لو. امام صاحب کا قول ایمان ودتا بھی نہیں گھٹتا بھی نہیں. امام صاحب کا قول ایمان ودتا بھی نہیں، اور بولو تو صحیح گھٹتا بھی نہیں. امام صاحب کا قول قرآن کی کہہ رہا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. جب قرآن پڑھ کے سنایا جاتا ہے مومنا دا ایمان، بولو ایمان ود ہے. امام صاحب نے کیا ایمان ودتا بھی نہیں گھٹتا بھی نہیں. ساڈے بھائیاں نے امام دا قول بھی نہیں منیا، قرآن بھی نہیں منیا. امام صاحب نے کیا میرا قول چھڑ دیا، قرآن منو. ساڈے بھائیاں نے امام دا قول نہیں منیا. کسی نو پوچھو انوی بھائی نو کہ ایمان وعدہ کردا، آکھے گا نہیں ایمان وعدہ کرتا نہیں، ساکر رہندا ہے. امام صاحب نے کیا جب میرا قول کے مقابلے قرآن آ جائے، قول چھڈو قرآن منو. انہاں قول بھی نہیں چھڈیا، قرآن بھی نہیں منیا، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصالے سنم. سوال کرنے والے نے دوسرا سوال کیتا ہے. سنیے امام ابو حنیفہ دا مسلک. ہائے ہائے ہائے، آندا اذا قلت قولا یخالفہ خبر رسول. امام صاحب ایک پاسے تھوڑا قول ہوئے، ایک پاسے نبی دی حدیث ہوئے. تھوڑا قول نبی دی حدیث نہ ٹکراندا ہوئے. تھوڑا قول منیے، حدیث منیے. مولوی صاحب نے تو فتوا دیتا نا قرآن حدیث چھڑ جاؤ، قول مان لو. امام صاحب کی کہہ رہے فرماندے نے اترکو قولی بخبر رسول اللہ. فرمایا پوچھن والے میرا قول چھڑ دے، حدیث مان لے. حدیث اوچی بولو، حدیث مان لے. امام صاحب کا قول خامد فوت ہو جائے بیوی دا چہرہ نہ ویکھے، تے جے بیوی فوت ہو جائے خامد موڑ احمدآباد پروجے، وہ بول دے نہیں. آخیا امام صاحب کا قول ہے کہ خامد بیوی دے چار پائی دے نیڑے نہ جائے. کیوں نکاح ٹوٹ گیا؟ بیوی خامد دی چار پائی دے نیڑے، خامد بیوی دے نیڑے نہ جائے. تو میں کیا حدیث کی کہہ رہی. آئیے حدیث سنیے. حضرت اماں جی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، او بیوی نبی دی کہ جنوں آقا فوت ہون تو بعد بھی نہیں بھولے. جدو آقا بیٹھ دے ختیجہ ختیجہ سی. اما عائشہ فرماندیاں نے اللہ رسول محبت کا دعویٰ میرے نہ کر دیو، تیرے نہ پیار پڑا ہے تو نام ختیجہ دا لیں دیو. فرمایا عائشہ پورا مکہ میری تردید کر رہا سی، کلی ختیجہ میری تصدیق کر رہی سی. لوگ روڑے مار دے سن، زخمہ نہ چور ہونا سا کار ہونا سا. ختیجہ اپنے سر دی چادر ساڑ کے سوا میرے زخمہ چ رکھ دی سی تے نالے آندی سی کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا. آقا جڑے اج پتھر مار رہے نے ایک وقت آئے گا تیرے دروازے تے پہرے دار بن جان گے. ختیجہ پہرے دار دیکھن والی موجود نہیں، ایسا پہرے دار موجود نے. ہائے ہائے ہائے، اس بیوی نے نبی نثار تو اما ختیجہ دنیا تو فوت ہوئی. سنو مسلک اہل حدیث، اہل حدیث کے چوکیدار کی بات سنو. اما ختیجہ فوت ہوئی. اٹھائیے کتاب سبل الہدی والرشاد فی سیرت خیر العباد، محمد بن یوسف الصالحی دی. حوالہ نوٹ کرو.
طلباء اور علماء کی جماعت، سامعین کی جماعت، اما ختیجہ دنیا تو فوت ہوئی، غسل نبی پاک نے خود دیتا ہے، اپنی بیوی نو غسل نبی پاک نے خود دیتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق فوت ہوئے، غسل حضرت اسماء بنت امیس انہاں دی بیوی نے خود دیتا ہے۔ حضرت فاطمہ فوت ہوئی، غسل حضرت علی المرتضیٰ نے خود دیتا ہے۔ ہائے صحیح بخاری اٹھاؤ، اما عائشہ بیمار ہوئی، آقا فرماندے نے عائشہ میری زندگی تو فوت ہو جائے بڑی خوش نصیب ہوئے، تینوں غسل بھی آپ دیاں، کفن بھی آپ دیاں، تیرا جنازہ بھی آپ پڑھاواں۔ میں کیا حدیث کہہ رہی ہے خامد بیوی خامد نو غسل دے سکتی ہے، لیکن امام صاحب دا قول کہہ رہا ہے بیوی خامد دے نیڑے نہ جائے اور خامد بیوی دے نیڑے نہ جائے۔ امام صاحب نے کہا میری قول دے نال نبی دی حدیث ٹکرا گئی، میری حدیث نہ چھڈو، میرا قول چھڑ دیو۔ میرے بھائیاں نے امام دا قول بھی نہیں چھڈیا، حدیث بھی نہیں منی۔ بنتے ہو وفادار، وفا کر کے تو دکھاؤ، کہنے کی وفا اور ہے، کرنے کی وفا اور ہے۔ اور اے مسلک اہل حدیث، سوال کرنے والے نے تیسرا سوال کیتا، چپ نہیں رہا، آندا امام صاحب اذا قلت قولا یخالفہ قول الصحابہ، ایک پاسے تہاڈا قول ہوئے دوجے پاسے صحابی دا قول ہوئے، امام صاحب تہاڈا قول نبی دے صحابی نال ٹکراندا ہوئے، پھر تہاڈا قول بنیے نبی دے صحابی دا قول۔ امام صاحب فرمان لگے اترکو قولی بقول صحابہ، فرمایا میرا قول چھڑ دیو، صحابی دا قول مان لو۔ امام صاحب تہاڈا مقام بڑا ہے، عظمت بڑی ہے، فرمایا جیڑی عظمت اللہ نے پیغمبر دے صحابی نو عطا کیتی ہے امام ابو حنیفہ نو عطا نہیں کیتی۔ حضرت امام ابو حنیفہ دا مسلک سن لو، میرے قول دے سامنے صحابی دا قول آئے میرا قول چھڑ دیو، صحابی دا قول مان۔ میرے قول دے سامنے نبی دی حدیث آئے میرا قول چھڑ دیو، حدیث مان لو۔ میرے قول دے سامنے قرآن آئے، قرآن دی ایت منو، میرا قول چھڑ دیو۔ اور جیڑا مسلک امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دا وہی مسلک اہل حدیث ہے، اور یہی اہل حدیث کہہ رہے ہیں کہ نبی دی حدیث کے سامنے کائنات کے اندر کسی امام پیر کی بات آ جائے، کسی امام کی بات نہیں منی جائے گی، کسی بات منی جائے گی؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، سمجھ آ رہی جے کہ کوئی نہ؟ وہ بولو تو صحیح، نبی دی حدیث آ جائے، پیغمبر دی بات آ جائے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول ایک آن والا آیا، آندا عمر جی عورت مناسک کے حج ادا کر لیندی ہے، عورت نے حج مکمل کر لیا ہے، طواف الوداع کرنا ہے، عورت نو مخصوص ایام شروع ہو گئے نے، تے عورت کی کرے؟ طواف الوداع کر کے آئے گی یا کرن تو بغیر آئے گی؟ حضرت عمر آندے نے اوتھے ہی رہے، مخصوص ایام تو فارغ ہوئے طواف الوداع کر کے۔ وہ بندہ کو آندا جی نبی دی حدیث ہے کہ عورت طواف کرن تو بغیر ہی آ جائے۔ حضرت عمر نے اس بندے وال ویکھیا، فرمان لگے جدو یہ مسئلہ پوچھنا آیا تینوں نبی دی حدیث کا علم ہے سی؟ فرمایا جی علم سی۔ ہائے ہائے ہائے، جلاد نو منگا، فرمایا کوڑا لے گیا، فرمایا نو مدینے دے چوک چ لمحہ پاؤ، کہنے لگا میرا قصور جرم، میں حدیث بیان کیتی ہے، تسا اپنی قیاس اور رائے نہ فتوا دیتا ہے تے مینوں کوڑے مار رہے۔ فرمایا کوڑے تینوں اس وجہ تو نہیں مارن لگا کہ تو حدیث کیوں بیان کیتی ہے، کوڑے اس وجہ تو مارن لگا تیرے کو محمد کی حدیث موجود سی، تو عمر کے دروازے تے لے کیا ہے، کیوں آیا؟ اور سن لو مدینے دے لوگوں، آج کے بعد جس کے پاس محمد کی حدیث موجود ہو وہ عمر کے دروازے پہ فتوا لینے کے لیے آئے گا، عمر اس کو مدینے کے چوکوں چراہوں میں لٹا کر کوڑے مارے گا۔ اور آج عمر زندہ ہوں گجرانے دے مولوی کنے کو چوکا ہی لمے پہ وہ بول دے نہیں ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا فتوا نوٹ کرو، اور آئی مسلک اہل حدیث جتھے نبی دی حدیث آ جائے کسی دی بات نہیں چلے گی، پیغمبر دا فرمان آ جائے
کسی دے دروازے تے جان دی لوڑ کوئی نہیں. نبی دی حدیث آ جائے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. نبی دے صحابہ دا عمل دیکھ لو. کتاب اللباس سن نبی داؤد ہے. نبی دے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آئے تے انہاں زرد رنگ دی چادر لئی سی اتے. آقا علیہ السلام کو آئے تے نبی علیہ السلام دی چادر وال ویکھ کے ما ھذا اوے عبداللہ ہے اتنے کی لیے. حضرت عبداللہ بن عمر اینی گل چی سمجھ گئے کہ نبی نو چادر نا پسند ہے. اسی ٹائم مڑے گھر تندور بلن ڈیا سی تے جا کے چادر وچ سٹ دیتی, چادر جلا دیتی. دوجے دن آئے آقا فرماندے نے عبداللہ چادر کتھے ہی؟ اللہ رسولوں دے کل ہی جلا دیتی سی. فرمایا وہ تو جلائی کیوں ہے؟ تو اپنی بیوی نو دے دینی سی, گھر دے اندر اوپر لے لیندی. تے عبداللہ بن عمر نے جڑا جواب دیتا ہے نا سونے دے پانی نہ لکھن دے قابل ہے. آندے نے آقا جیڑی چادر تھانو چنگی نہ لگے وہ میری بیوی دے بدن تے بھی چنگی نہیں لگتی. اینا نہ ہی مسلمانی ہے, اینو مومن کہندے نے. جتھے نبی دی بات آ جائے فتبعونی یحببکم اللہ, پیغمبر دی اتباع فرما برداری. وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی جنہیں بات نہیں منی, آقا علیہ السلام دی بات نو ٹھکرا دیتا ہے, وہ بندہ مومن نہیں, وہ عورت بھی مومنہ نہیں. آئیے میرے پیغمبر دے کول ایک آن والا ہوندا ہے, آن کے آندا اللہ دے رسول میں اپنی بیٹی دا رشتہ تھوڑے نال کرنا چاہنا. آقا فرماندے نے یار مینوں لوڑ نہیں, اے میرا ایک صحابی بیٹھا ہے جلیبیب نو دے چھڑ. ہن جلیبیب جڑا سی نا یہ کالا شاہ دا رنگ سی, موٹا جہا نک, موٹے موٹے ہونٹ. وہ صحابی ہوں کدی وہ ویکھے تو کدی نبی پاک ول ویکھے. آندا اللہ رسول گھر جا کے مشورہ کر لا. فرمایا کر لے. یہ صحابی گھر گیا بیوی نو جا کے نہ اچھی اچھی آندا اللہ رسول نے رشتہ قبول نہیں کیتا, جلیبیب دے بارے گیا. وہ بیوی آندی ہے خدا دا کھاؤ جلیبیب نو رشتہ دے. منڈیاں دا ویکھدا غلام اسی خاندانی لوگ, ایڈی سونی ساری بیٹی وہ چلتی چنگی لگی. اللہ اکبر, سانو یہ رشتہ قبول نہیں. نال کمرے چ آواز پی گئی اس بچی دے کان دے اندر جہے رشتے دی گل ہو رہی ہے. آن کے آندی ہے ماں کی کہہ رہی ہے؟ فرمایا پتر ہے گل ہے. فرمایا اتردون امر رسول اللہ, ماں اللہ دے رسول دے حکم نو ٹھکرا رہی ہے تے قرآن نہیں پڑھیا. وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. جگاں دے پیر عبد حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابیاں نے جدو ماں نو یہ آیت سنائی تے نال ہی آقا فرماندے نے جلیبیب نو پتہ تے کر یار, انہاں اجے مشورہ نہیں کیتا. آن کے دروازہ کھڑکایا, اندروں آواز آئی کون؟ اے جلیبیب. وہ صحابی نے دروازہ نہیں کھولیا, وہ اندروں ہی واپس ہو گیا. بیوی آندی ہے باہر کون جے؟ صحابی آندا ہے سونے نے بھیجیا ایک بندہ کالے جے رنگ دا رشتہ ساڈے کولوں بیٹی دا منگدا تے آٹا نہیں او دے کری, ایک بھی ڈنگ دا کچھ صلاح دے میرے تائیں. آخ دی عورت سانو عذر نہ کائی ہے جے بھیجیا اینو سچے نبی الہی ہے, پر رنگ دا کالا اینی بات سنائی ہے, اور کوئی عذر سانو نہیں. مرید بھی بول پیا, مریدنی بھی بول پئی تے کڑی کی آندی ہے ماں
اس کالے ول نہ ویخ، یہ بھیجن والے ول ویخ، یہ بھیجن والے ول ویخ۔ یہ بھیجن والا کون ہے؟ بس کر اما تو ہن جان دے، کالے تے گورے نیو کم ایمان دے، اسی حکم دے بدے خادم نبی سلطان دے، کچھ نہ آکیے دے تائی۔ نکاح ہو گیا ہے، نکاح جدو ہویا نا 3-4 دن ہی گزرے، 3-4 دن ادھروں اعلان ہو گیا آ جاؤ میدان احد دے اندر، میدان احد دے اندر آ جاؤ۔ یہ صحابی نے تلوار میان دے وچوں کڈی ہے تے کھڑا ہے، ہن ایک پاسے بیوی، دوجے پاسے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا حکم، جگاں دے پیر دے صحابی، ہن تلوار ہاتھ دے اندر تے کی کہہ رہا ہے؟ میں تنوار دیواں میں منوار دیواں، مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں، میں اولاد پین پائی وار دیواں، سنے بیویاں باپ مائی وار دیواں، میں سردار جگ تو میں جگوار دیواں، میں اودی جتی تو پگوار دیواں۔ بیوی چھڈی میدان احد گئے، شہید ہو گئے۔ نبی دی گل منی، آقا دا فرمان نہیں موڑیا، نبی دی حدیث نو ترک نہیں کیتا۔ یہی ساری کانفرنس کا پیغام ہے کہ سارا جہان چھٹتا ہے، چھٹ جائے لیکن نبی دی حدیث نہ چھڈو، آقا دا حکم نہ چھڈو۔ اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان یا رحیم یا کریم۔ اے الہ العالمین جڑے پریشانیاں دور فرما، اے مولا کریم جو بیمار نے شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اے الہ العالمین کسی دے عزیز و کاروبار دے رشتہ دار جتنے دنیا تو چلے گئے نے سب نو جنت الفردوس دے اندر اعلی مقام عطا فرما۔ اے مولا کریم اس پروگرام نو جنہ دوست احباب نے ادا انتظام اہتمام کیتا ہے دنیا آخرت دی عزت عطا فرما۔ اے مولا کریم اس پروگرام نو نجات دا ذریعہ اور سبب بنا۔ اے مولا کریم حاسدین دے حسد دے کولوں محفوظ فرما۔ اے مولا کریم کتاب و سنت دے مطابق نیک اعمال کرنے دی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمدللہ رب العالمین۔